اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم نے اس رمضان المبارک میں بہت ساری نئی باتیں سیکھی اور امید کرتا ہوں کہ ان کو دوسروں کے ساتھ بھی آپ نے شیئر کیا ہوگا، اور جو آپ نے سیکھا ہوگا وہ دوسروں کو بھی سکھایا ہوگا، کیونکہ ایک اچھا مسلمان وہی ہے جو خود دین کا علم سیکھے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ تو اسی سلسلے میں آج پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تو مفتی نعمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم آج ان سے پوچھیں گے کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور کن کے کرنے سے نماز پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور نماز قائم ہوتی ہے۔ تو آئیے بنا کسی وقفے کے ہم مفتی نعمان صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں کہ وہ کون سے عمل ہیں کہ جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم سیکھیں گے وہ افعال، وہ کام کہ جن کے کرنے کی وجہ سے وہ شخص کہ جس نے تکبیر تحریمہ باندھ کے نماز میں داخل ہو چکا ہے، وہ اپنی نماز توڑ دیتا ہے۔ ان کو بغور سماعت فرمائیے گا اور احتیاط کیجیے گا، کہیں ہم اپنی نمازوں میں یہ افعال کر کے یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ ہم نے نماز مکمل پڑھی ہے اور صحیح پڑھی ہے۔ اگر تو ان افعال میں سے کوئی فعل آپ سے سرزد ہوا تو وہیں آپ کی نماز ٹوٹ گئی، آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ سب سے پہلے بھول کر یا قصدن کسی سے بات کر لینا، گفتگو کرنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 2، کسی کو قصدن یا سہون سلام کرنا، اگر خود سلام نہیں کیا تو اگر آنے والے نے آپ کو سلام کیا اور آپ نماز میں ہیں، اگر آپ نے اس کا جواب دے دیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ مثال کے طور پر آنے والے نے کہا السلام علیکم اور نمازی نے اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہہ دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کو چھینک آئی اور یہ نماز پڑھ رہا تھا شخص، اس نے اس کے چھینک کے بعد الحمدللہ کہنے پر جواباً یرحمک اللہ کہا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح امام کو کچھ بھول چوک ہوئی اور اس نے امام کو یہ کہا کہ بیٹھ جاؤ، یا بیٹھ جانا تھا، امام بیٹھ گیا اور بیٹھنا نہیں تھا اور اس نے امام کو کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، اور اسی طرح ایسے لفظ کے ساتھ امام کو تنبیہ کرنے کی کوشش کی کہ جو
ذکر اور تسبیح کی جنس سے نہیں تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا نام سن کر اس نام کی صفت بیان کرنے کی نیت سے جلا جلالہ کہنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر باقصد درود شریف پڑھنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر بقصد جواب نہ ہو تو حرج نہیں۔ اسی طرح اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو اور کسی اور امام یا کسی اور شخص نے بلند آواز سے قرات کی اور اس نے اس کی قرات میں کوئی غلطی پائی اور اپنی نماز کے دوران ہی اس غلطی کی تصحیح کرنی چاہی تو یہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اسی طرح اپنے مقتدی کے علاوہ کسی اور سے لقمہ لیا تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اسی طرح درد یا مصیبت کی وجہ سے آہ اوف یا اس طرح کے الفاظ نکالنا، اگر بے اختیاری میں نکلے، ارادتاً نہیں لیکن مختصر الفاظ ہیں، تو اس سے یہ مثال کے طور پر اگر کوئی مریض ہے اور عموماً اس کی عادت میں سے ہے کہ تکلیف ہو، سخت تکلیف ہو تو اس کے منہ سے کچھ الفاظ جو ایک یا دو حرف پر مشتمل ہوں نکل جائیں تو اتنے کی معافی ہے۔ اس میں شرط ہوگی کہ وہ بے اختیار ہوں، اگر ارادے سے ہوں تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز پوری ہونے سے پہلے جان بوجھ کر سلام پھیر دینا، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر بھولے سے سلام پھیرا تو نماز نہیں ٹوٹے گی جب تک کہ کوئی فعل ایسا صادر نہ ہو کہ جو نماز کی جنس سے نہ ہو۔ اگر بھولے سے سلام پھیرا تھا تو نماز مکمل کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اور نماز میں قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا، اس میں تعلیم و تعلم کا عنصر پایا جاتا ہے، احناف کے نزدیک اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر کسی نے نمازی کو نماز میں کوئی اچھی یا بری خبر دی تو اس کا رد عمل دینے کے لیے کوئی لفظ نمازی کی زبان سے نکلا تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ قرات یا اذکار نماز میں سخت غلطی کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایسی غلطی کہ جس سے معنی کا فساد لازم آئے، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز کے دوران کچھ کھا پی لیا تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں، اگر دانتوں کے اندر کوئی چیز رہ گئی تھی، اگر چنے کے برابر ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر دانتوں کے اندر رہ گئی اور وہ نگل گیا اور وہ چنے کے برابر، وہ چیز جو نگلا وہ چنے کے مقدار تھی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر اس سے کم ہوئی
تو نماز ٹوٹے گی نہیں بلکہ صرف مکروہ ہوگی۔ اور بلا عذر سینہ کو قبلہ سے پھیرنا، اس میں عذر کی قید اس وجہ سے لگائی کہ دوران نماز امام کے پیچھے کھڑا ہوتے ہوئے اگر معتاد طریقے سے، یعنی کہ ان طریقوں سے وضو ٹوٹا کہ جو عادتاً ہے، مثال کے طور پر ری خارج ہو گئی اور نماز ٹوٹ گئی، تو وہیں سے پھرے گا، وضو کرے گا اور جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے آگے مکمل کر سکتا ہے، اس سے نماز پر فرق نہیں پڑتا۔ اگر یہ عذر نہ ہو بلکہ بلا عذر اس نے قبلہ سے سینہ کو پھیرا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اسی طرح اگر عورت نماز میں تھی اور اس کے شوہر نے شہوت کے ساتھ اس کو بوسہ دے دیا تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اسی طرح اگر دوران نماز عورت نے اپنے بچے کو دودھ پلایا تو دودھ کے نکلنے کے ساتھ ہی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ لہذا نماز پڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو ازبر کر لیں اور دیکھیں کہ اگر نماز میں ان افعال میں سے کوئی فعل سے صادر ہوا ہے تو اپنی نمازوں کی قضا کرے۔ اگر سابقہ زندگی میں ایسے افعال نماز کے دوران سرزد ہوئے تھے تو اب ان کی قضا کرے اور آئندہ ان افعال سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔ جی، تو آپ نے سنا مفتی نعمان صاحب نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہمیں ان اعمال کے بارے میں بتایا کہ جن کے کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور پھر ہمیں نماز دوبارہ ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ جو سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ اسی طرح جاری رہے اور ہم جو کچھ سیکھیں اس کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین